الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں اس میں ظرف کے بارے میں، اور اس میں ظرف یہ مشتقات کی ایک قسم ہے. اس میں ظرف کے بارے میں کافی باتیں آئی تھیں. اختصار کے ساتھ شروعات کل والے درس کو آج سے جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ آج کی جو باتیں ہیں وہ پچھلے سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں ظرف اس کی جب اس کی تعریف آئی تھی کہ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ کام کسی جگہ یا کسی وقت میں ہوا ہے. اور یہ اس کا جو وزن دو طرح کا اس کا وزن ہوتا ہے. ثلاثی سے اگر ہم اس کو بنائیں گے اس میں ظرف کو، تو اس کا دو وزن آتا ہے، ایک مفعل اور ایک مفعل. اور مفعل جو آتا ہے یہ پہلی بھی چیز میں نے بتائی تھی کہ سب سے پہلے ہم فعل کو دو کیٹیگری میں رکھیں گے، ایک ناقص ہوگا یا ایک ہی مثال ہوگا. اگر ناقص ہوگا کوئی فعل تو اس کا ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر کوئی فعل مثال ہوگا تو اس کا ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا. اب اگر کوئی فعل نہ ہی ناقص ہو نہ ہی مثال ہو تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس فعل کا جو مضارع ہے، یعنی کہ جو فعل مضارع ہے اس کے عین کلمہ پر کون سی حرکت آئی ہوئی ہے. اگر عین کلمہ پر جو حرکت آئی ہوئی ہے وہ فتحہ کی ہے یا ضمہ کی ہے تو یہاں بھی ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا. اور اگر عین کلمہ پر جو حرکت لگی ہوئی ہے وہ کسرہ کی ہے تو یہاں ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا. مثالیں سب کے پیچھے آ چکی ہیں. جیسے ناقص کی مثال جیسے کہ مرمہ جو کہ مرمیو اس کی اصل ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ مرمیون ہونا چاہیے، صحیح اعتبار سے مرمہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جیسے منصرن ینصرو سے ہے منصرن بنے گا، یفتحو سے مفتحن بنے گا. اب جو ہے دوسری صورت جیسے آپ کو دوسری مثالیں اور دی ہوئی ہیں، یضربو سے مضربن بنے گا، اور یقو جو ہے وقع یقع جو کہ کیا ہے فعل مثال ہے، اس سے موقعون بنے گا. تو یہاں تک باتیں پچھلے درس کے اندر ہو چکی تھی. آگے ایک بات اور بتائی گئی ہے، کہہ رہے ہیں کتاب کے اندر، اور یہ جو بعض ظرفیوں نے کہا ہے کہ مضاعف سے بھی بہرحال مفتوح العین آتا ہے، صحیح نہیں ہے. یہ بات بعض ظرفیوں نے ایک بات کہی ہے کہ مضاعف جو فعل مضاعف جو ہے، یعنی کہ فعل مضاعف جس کے وہ فعل ہوتا ہے جس کے اصلی حروف میں دو حرف ایک جنس کے آئے ہوں، جیسے کہ مدہ یا مدو، اس طرح کے جو آگے یہاں پر جیسے فرع فعل. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض صرفی کہتے ہیں کہ اگر کوئی فعل مضاف ہے تو وہاں بھی ہم عین فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس پہ ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ اس سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا. یہ بعض صرفیوں کا کہنا ہے. جیسے دو چیزیں، ایک ناقص کے بارے میں ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے کہ اس سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، مثال کے بارے میں ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا. ان کے علاوہ جو افعال ہیں ان میں ہم عین کلمہ کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی فعل مضاعف جو ہے اس میں بھی ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ اس کا ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، اور اس میں بھی ہم عین کلمہ کی حرکت کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو بعض صرفیوں کی جو یہ رائے ہے تو یہ رائے درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے لفظ مفرن کو دلیل میں پیش کیا ہے جو یفر مکسور العین سے ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فعل مضاف سے مطلقاً ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے کہ مفرن آیا ہوا ہے جس کی اصل ہے مفرن اس کی اصل ہے مفررن، اس طرح سے ہے. لیکن چونکہ دو حرف ایک جیسے ایک ہی جگہ ایک دوسرے کے پاس قریب قریب آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے ادغام کر دیا گیا ہے، دونوں راہ کو مفرن ہو گیا ہے. تو مفرن مفررن ہے، اس کی اصل یعنی کہ اصل مفررن ہے، اس کا وزن ہے مفعل. تو یہ جو مفعل ہے اور اس کا جو فعل کیا ہے یفرو، یہاں یہ چیز ہے یفرو،
اور یہ نہ ہی مثال ہے نہ ہی ناقص ہے، تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ یفرو، اور جو ہے کہ عین کلمہ یعنی کہ یفرو، عین کلمہ مکسور ہے یہاں پر فعل مضارع میں، اور اس طرح سے ہے کیونکہ جب اس کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عین کلمہ مکسور ہے جب ہم اس کی اصل کی طرف جائیں گے، کیونکہ فرّ یفرو باب ضرب یضرب سے ہے، تو فرّ کی اگر ہم اصل کریں گے تو ہو جائے گا فرارا، اور یفرو کی اگر ہم اصل نکالیں گے تو یہ مطلب اس کو اگر اصل پر لکھیں گے تو ہو جائے گا یفریرو، یفریرو، یا جیسے کہ یضربو، تو یہ یضربو ہو جائے گا، تو فرر یفریرو ضرب یضربو، تو یہ یفریرو اس طرح سے یفریرو۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ پہلے را کی حرکت اس سے پہلے جو فا ساکن ہے اس کو دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد را کو را میں ادغام کر دیا گیا ہے تو ہو گیا ہے یفرو۔ تو یہاں پر یہ فعل نہ ہی ناقص ہے اور نہ ہی مثال ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ عین کلمہ کی حرکت کو دیکھا جاتا، اور جو کہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی کہ یفریرو ہے، تو کسرہ ہے، تو اس کسرہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے ظرف مفعول کے وزن پر آنا چاہیے، کیونکہ اگر عین کلمہ فعل مضارع کا مکسور ہوگا تو اس سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، لیکن مفرن یہاں تو مفررن مفعول کے وزن پر آیا ہے۔ اسی چیز کو دلیل پکڑتے ہوئے کچھ صرفی علماء نے کہا ہے کہ مضاعف سے بھی ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، تو یہ دلیل ہے، اور یہ چیز مفرن کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، جو کچھ بعض صرفی علماء کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی آیا ہوا ہے مفرن، کہہ رہے ہیں اور قرآن مجید میں آیا ہے فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، تو کہاں فَأَيْنَ الْمَفَرُّ یعنی کہ کہاں ہوگا بھاگنا یا کہاں ہے بھاگنا، تو اس معنی تو مفر یا بھاگنے کی جگہ، اگر ہم ظرف کا معنی لے کر کے اس کو کریں گے کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، أَيْنَ الْمَفَرُّ، تو یہ چیز یہ دلیل ہے، دلیل سمجھنی چاہیے، یہ دلیل آج کے دن جو بات بتائی گئی ہے کہ بعض علماء صرف یا بعض صرفی علماء نے کہا ہے کہ فعل مضاعف سے بھی ظرف ہمیشہ مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے اس کی دلیل ہے فر یفرو، یفرو جو ہے یہاں پر عین کلمہ مکسور ہے فعل مضارع میں، باوجود ہے کہ اس سے ظرف مفر آیا ہوا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مضاف سے بھی ظرف ہمیشہ مفر آئے گا، چاہے اس مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو، مفتوح ہو، مضموم ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن اس چیز کی تردید کر رہے ہیں جو کتاب والے ہیں، صاحب کتاب اس چیز کی تردید کر رہے ہیں یہاں پر، اور کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ مضاف مکسور العین سے ظرف مکسور العین آتا ہے، جیسے محل حل یحل سے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو مضاف کے بارے میں فعل مضاف کے بارے میں جو بات صرفی علماء نے کہا ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ فعل مضاف سے ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا، بلکہ فعل مضاف سے ظرف اگر فعل مضاف کا مضارع مکسور العین ہے تو مفعول کے وزن پر آئے گا، اور اگر فعل مضاف کا عین مفتوح یا مضموم ہے تو اس سے ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا۔ چنانچہ مکسور کی مثال جیسے کہہ رہے ہیں یہ والی ہے محل، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں محل اس کا جو فعل اگر ہم فعل دیکھیں گے محل کا تو کا فعل ہے حل یحل، حل یحل، اصل میں حلل یحلل، ضرب یضرب سے ہے، یہ فعل مضاف ہے اور فعل مضاف ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کا عین کلمہ مکسور ہے، اسی لیے اس سے ظرف مفعل کے وزن پر آیا ہوا ہے محل، اس کی جو اگر ہم اصلاً دیکھنا چاہیں تو اس کی اصل ہو جائے گی محلل، محلل مفعل، تو یحل حل یحل اس سے ظرف محل آیا ہوا ہے، اور قاعدہ یہی کہتا ہے کہ اگر ناقص یا مثال کوئی فعل نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اس کے عین کلمہ کی طرف دیکھیں گے، فعل مضارع کے عین کلمہ کی طرف، اگر فعل مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر مفتوح یا مضموم ہے تو ظرف مفتوح آئے گا، یعنی کہ مفعل کے وزن پر آئے گا۔
تو یہاں پر حل یحل، یہاں پر جو فعل مضاف ہے اس کا جو مضارع ہے یہ مکسور العین، یعنی کہ فعل مضارع میں جو عین کلمہ مکسور ہے، کیونکہ اس کی اصل ہے یحللو، تو پہلا والا جو لام ہے یہی عین کلمہ ہے، تو پہلا والا لام یحللو، تو لام میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ ظرف محل، یعنی کہ محلل، یعنی کہ مکسور عین کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، یعنی کہ مفعل عین کی کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے محل۔ اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، صاحب کتاب یعنی کہ صاحب کتاب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں محل، تو یہ ظرف ہے، محل ظرف ہے، اور یہ حل یحل اسی سے یہ بنا ہے، تو یہ چیز مطلب جو اس کو پیش کر کے صاحب کتاب بعض صرفی علماء کی جو رائے ہے اس پر نقد یا اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو ہے صاحب کتاب نے دلیل دی اپنے حق میں، اپنے فیور میں، کہ جو ہے مضاف سے عین کلمہ کی حرکت جو ہوگی فعل مضارع میں اس کا اعتبار کرتے ہوئے ظرف کو لایا جائے گا، جیسے کہ یہاں پر آیا ہے حل یحل سے محل، یہاں پر یحل میں عین کلمہ مکسور ہے، اس لیے محل ظرف عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، پھر لفظ مفر جو ہے وہ جو پہلے جو کوئی بعض صرفی علماء جس لفظ سے انہوں نے دلیل پکڑا ہے اس کو پھر کیا کریں گے؟ اس کا جواب دیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب والے جنہوں نے کتاب لکھی ہے کہ آپ اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ جو مفرن آیا ہوا ہے، فر یفر سے مفرن، بھاگنے کی جگہ، تو کہہ رہے ہیں اور لفظ مفرن کا جواب یہ ہے کہ وہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے۔ تو یہ کتاب والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفر کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، تو یہ دکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ظرف ہے، مفعل کے وزن پر ہے، لیکن یہ ظرف نہیں ہے بلکہ وہ مصدر میمی مصدر ہے۔ یہ مفر مصدر ہے اور اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، کیونکہ جس مصدر کے شروع میں اگر میم آتا ہے تو وہ مصدر میمی کہتے ہیں اس کو، مطلب یہ چیز ہے۔ تو کریں گے اور لفظ مفر کا جواب یہ ہے کہ وہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے۔ تو یہاں سے یہ اشکال دور ہو گیا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ بعض صرفی علماء کے نزدیک یہ چیز ہے کہ مضاعف سے بھی ہمیشہ ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ دلیل میں انہوں نے پیش کیا ہے مفرن کو جو کہ یفرو سے ہے، باوجود یہ کہ عین کلمہ یفرو میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے، ظرف مفرن آیا ہے، تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑا۔ صاحب کتاب نے کہا تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، اور مضاف سے ظرف آئے گا فعل مضارع کی عین کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے، جیسے حل یحل سے محل آیا ہوا ہے، تو یہاں یحل میں عین کلمہ مکسور ہے اس لیے محل آیا ہوا ہے۔ جہاں تک رہی آپ کی بات کہ مفرن جو یفر سے مفرن آیا ہوا ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا سمجھنے کا طریقہ ہے، ورنہ یہ چیز جیسے آپ سوچتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ مفرن مصدر میمی ہے، ظرف سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں کسی دلیل کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز، یہ نقطہ، یہ بات یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک ظرف ہوتا ہے ظرف مکان، اور ایک دوسرا ہوتا ہے ظرف زمان۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اسم ظرف وقت کو بتلائے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ ظرف دو طرح کی چیز ہوتے ہیں، یعنی کہ کام اگر ہوتا ہے تو یا تو کسی وقت میں ہوتا ہے، کام اگر وقت میں ہوتا ہے کسی اور، یا کسی زمانے کسی جگہ میں ہوتا ہے، کوئی چیز جگہ میں اور وقت میں، یہ دو چیز ہوتی ہے۔ تو جس وقت میں کام ہوتا ہے اس کو کیا ہے؟ اس وقت کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جس جگہ میں کام ہوتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ بات پیچھے یہ بات بار بار آ چکی ہوگی، اس میں زیادہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ظرف وقت کو بتلائے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو جگہ کو بتلائے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ تو یہ ظرف کے بارے میں یہ تھی باتیں، اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں بحث اس میں ظرف کی بحث، یعنی کہ اس کی کردان، اس کے سیگے کیا تھے۔ تو اس میں ظرف کا جو ایک سیگا ہے یہاں پر یہ واحد ہے، مضرب، مفعل کے وزن پر، یا اگر دوسرے کسی سیگے سے مفعل بھی یہاں ہم کر رکھ سکتے ہیں، تو مفعل صرف را دیا ہے یہاں پر،
اور اگر یہ ضربہ سے دیا ہے اس لیے انہوں نے مضرب لکھا. اگر فعلہ سے یہ گردان کرتے تو عین پر دونوں طرح کی حرکت لگا دیتے تو دونوں گردانیں ایک مطلب ساتھ میں ہو جاتی ہیں جیسے پیچھے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں پر مضرب، مضربن، مضربان، مضربین، مضارب، تو یہ چیز ہوگی. مضربین، مضربن یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر ہے. مضربان یہ واحد ہے، مضرب واحد ہے، یہ مضربان ہے، یہ مذکر مؤنث نہیں اس میں. مضرب یہ واحد ہے، مضربان یہ تثنیہ ہے، مضربین یہ بھی تثنیہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ والی جو تثنیہ ہے یہ حالت رفع کے لیے ہے اور مضربین یہ حالت نصب اور جر کے لیے ہے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب معلوم ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے. مضربن کی جمع کیا آئے گی؟ مضارب. تو یہ مضارب، یہ اس میں ظرف کی جو ایک سمجھیے ایک طرح سے کی گردان ہے یا جو بھی ہے. تو مضربن، مضربان، مضربین، مضارب، یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد آگے کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس میں ظرف جو مفعولتن کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے مفعولتن. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظرف کے جو صیغے ہیں قیاسی صیغے ہیں وہ ہیں، یعنی کہ جو کہ مفعل اور مفعل ہیں. مفعل اور مفعل یہ ظرف کے دو قیاسی صیغے ہیں. کبھی ان دو کے علاوہ بھی کچھ اور بھی صیغے سنے گئے ہیں. تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ قیاس نہیں ہے، کبھی اس میں ظرف مفعولتن کے وزن پر بھی آتا ہے اور یہ سماعی ہے. اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ اس وزن پر ہم کسی بھی فعل سے کیا ہے ہم ظرف بنا دیں. تو کبھی اس میں ظرف مفعولتن کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے مکحولتن، یعنی کہ سرما رکھنے کی جگہ. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور ظرف کے بعض اوزان غیر مکسور العین سے بھی مکسور العین آتے ہیں. قاعدہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں یہ بات آئی ہے کہ فعل مضارع کا عین کلمہ اگر مکسور ہے تو ظرف کا جو عین کلمہ ہوگا وہ بھی مکسور ہوگا. یعنی کہ فعل مضارع مکسور العین سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا اور فعل مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہیں کہیں کہ فعل مضارع یعنی کہ ناقص، نہ تو ناقص ہے نہ مثال ہے، اس کے علاوہ فعل مضارع اگرچہ مکسور العین ہے کہہ رہے ہیں کہ مکسور العین غیر مکسور العین. تو کہہ رہے ہیں کہ اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ فعل مضارع اگرچہ مکسور العین نہیں ہے پھر بھی اس سے جو ظرف آیا ہے وہ مکسور العین آیا ہے تو یہ بھی سماعی ہے. یعنی کہ مطلب کہ عربوں سے مطلب سنا گیا ہے کچھ صیغوں کے اندر اس طرح سے. تو کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے چند صیغوں کو یہاں پر یہ گنائیں گے. تو وہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں اور ظرف کے بعض اوزان غیر مکسور العین سے بھی مکسور العین آتے ہیں جیسے مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر. کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ الفاظ قیاس کے مطابق مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز ہو گئی کہ یہ جو کلمات انہوں نے گنائے ہیں ان میں اگر ہم سب کی مضارع پر اگر ہم جائیں گے سب کے یہ اس میں کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے سب کی مضارع کو جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، یہ کام اس میں کرنا ہے کہ سب کے مضارع جو ہے ڈکشنری سے ڈھونڈنا ہے کہ کس کا مضارع کیا آتا ہے اور پھر اس سے کیا ظرف آئے گا قیاس کے مطابق اور کیا ظرف آئے گا جو یہاں پر ایک تو غیر قیاس تو لکھا ہی ہے، سماعی لکھا ہے لیکن قیاسی اس کا ظرف کیا آئے گا. تو یہ چیز کرنا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر یہ سب کے سب ظرف ہیں اور سب کا فعل بھی آتا ہے اور اس فعل کا مضارع بھی آتا ہے. لیکن یہ جو فعل مضارع ہے تو اس فعل مضارع کے اندر عین کلمہ مکسور نہیں ہے، عین کلمہ مکسور نہیں ہے باوجود یہ کہ اس کے باوجود جو ظرف آیا ہے یہ عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے.
تو یہ سماعی ہے، کوئی کلموں میں اس طرح سے سنا گیا ہے، قیاسی نہیں ہے کہہ رہے ہیں، لیکن مگر کیا ہے اس میں قیاس جو ہوتا ہے یعنی کہ جو قیاسی ہے یعنی کہ جو مفعل ہے وہ بھی کیا ہے اس میں سنا گیا ہے اور اس کے مطابق بھی آتے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں اس میں پڑھنا کیا ہے صحیح ہے۔ اور اس میں کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو اگلے درس میں اس کو